आदाब ख़वातीन और हज़रात, हसन आपकी खिदमत में उर्दू महफिल ब्लॉगियात लेके हाजिर है। हमारे आज के मेहमान हैं अदील जैदी साहब। मैं चाहता था कि तारुफ उनका सीधा शेर से करवा दूं और नाम आपको छोड़ दूं कि आप खुद गैस कीजिए, क्योंकि एक मशहूर शेर है, वो शेर जिसने मुझको गिरफ्त में लिया सबसे पहले और अदील भाई से मिलने के लिए मजबूर किया। वो शेर ये था कि शिकम की आग बुझाने कहाँ चले आए, शिकम की आग बुझाने कहाँ चले आए, कहाँ के लोग थे हम सब, कहाँ चले आए। ये एक शेर हम सब का दर्द लिए हुए है, सब का दर्द पे रोता है अपने आप अपने अंदर, और हमारे लिए हमको दर्द के लिए भी उकसाता है और सोचने के लिए भी मजबूर करता है। तो बहरकैफ आपकी मुलाकात अभी चंद ही लम्हों में अदील जैदी साहब से होगी। मेरे बहुत ही हमदर्द, मेरे मेहरबान और मेरे अजीज दोस्त, और आज उनको मैंने दावत दी कि आइए और हमारे साथ बातचीत कीजिए, तो उन्होंने सब तय करने के बाद मुझसे ये आखिर में लिखा कि क्या कोई सूरत है कि हम इससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने उसके बदले में उनको एक शेर भेज दिया, और शेर ये था कि घर से निकले हैं आंसुओं की तरह, घर से निकले हैं आंसुओं की तरह, वापसी का कोई सवाल नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे उसकी दाद भेजी, और उससे ही मुझको पता चल गया कि अब मामला सारा पक्का हो गया है, इंशाल्लाह कहीं और बात जा रही। तो उर्दू महफिल ब्लॉगियात के आज के मेहमान जो अदील जैदी साहब हैं, इनका एक बहुत ही सरसरी करा दूं, और उसके बाद मजीद तफसीली तारुफ हम चाहेंगे कि वो खुद ही करा दें हमसे। इनकी पैदाइश है जनाब सखर की 1958 और उसके बाद जनाब इनकी शुरू की तालीम सखर में, उसके बाद कराची PCHS, उसके बाद वहां से एक परवाज ली इन्होंने और ये सीधे आ गए अमेरिका के एक शहर मिशिगन के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, लेकिन इसका पूरा नाम जरा सा लंबा है, मैं चाहूंगा वही बता दें ताकि सही तारुफ रहे। उसके अंदर इन्होंने ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के शोबे को अपने लिए चुना। उसके अंदर इन्होंने मास्टर्स किया, और उसके बाद आज भी है इन्हीं की महारत, यही महारत है इनकी। लेकिन इनका अदबी सफर जो है वो बहुत ही बचपन में शुरू यूं हुआ कि इनके घर के अंदर वो माहौल हमेशा से था। वालिद दर्स तदरीस ताल्लुक, एक कमाल के शायर, नक्काद और बहुत अच्छा लिखने वाले। तो घर के अंदर खिलौने के बजाय किताबों के माहौल के अंदर जो इंसान पल बढ़ रहा हो, उसके लिए वही खिलौना होता है, वही उसका शौक होता है, और उन्हीं चीज़ों से उसका तारुफ होता है सबसे पहले। तो ये बात जीन्स में कह लीजिए, खून में कह लीजिए, माहौल में कह लीजिए, लेकिन इस तरह से अदील भाई तक और उनके बाकी जो भाई हैं 4, उन तक उनमें पहुंची। तो सारे भाइयों के अंदर आपको ये चीज़ नजर आएगी। अदील भाई जहां तक मुझको याद है भाइयों में सबसे छोटे हैं, बल्कि एक तक वो मजाक भी करते हैं कि रॉ मटेरियल वाला, वो मैं कहूँगा वो खुद ही सुनाए, वो रॉ मटेरियल वाला लतीफ़ा उनके मुंह से ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये है एक सरसरी सा तारुफ। चलते हैं जैदी साहब की तरफ, जिनसे हमारी होगी अब बातचीत, और उसके बाद सुनेंगे हम उनसे जी भर के कलाम। अदील भाई आदाब। आदाब आदाब। हसन भाई, आपने देखिए एक दफा फिर रेजरेक्शन ऑफ अदील जैदी कह लीजिए कि चैन से सो रहा था मैं, इसने मुझे जगा दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो तारुफ में जाहिर सी बात है कुछ एक दो चीजें चेंज करूंगा इंशाल्लाह, और बड़ी इनायत आपकी, बड़ी मोहब्बत के इस दौर में जहां लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों के यहाँ जाते हुए कतरा रहे हैं कोविड-19 के हवाले से, कि न सिर्फ आपने ख्याल रखा, पूछते रहे, बल्कि अपनी शहजादी पे सवार होके आप आए भी, तो उसका बेइंतहा शुक्रिया। आपने उसको फिर अपने कैमरे में भी कैद किया और हमको वापस वो तोहफे में हम और हमारी शहजादी को दिया, तो उसका भी तो बहुत शुक्रिया। सामीन को बेइंतहा पुरखुलूस सलाम। बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। मैं चंद लोगों का तारुफ आपसे कराता चलूं, क्योंकि ये लोग मुंतजिर थे कि आप तशरीफ लाएं तो आपसे बात हो,
آپ کو سنیں. संतोष साहब हमेशा हमारे प्रोग्राम के अंदर शामिल रहते हैं, हाजिर रहते हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं. जॉन जाफरी साहब हैं यहाँ पे, जुहैर अख्तर आबिदी यहाँ पर हैं, और अल्लाह भला करे खालिद रिजवी साहब, कामरान नफीस साहब और मेहर रजा. तो ये लोग तो अभी हैं, और इसके साथ और भी आएंगे. जिन लोगों ने लिख दिया है कि हम यहाँ हैं वो हमको फौरन नजर आ जाते हैं. जो खामोशी के साथ देख रहे हैं, हमारी उनसे दरखास्त है कि वो भी लिख दें कि हम यहाँ पे हैं, तो हम अपने रजिस्टर के ऊपर हाजिरी लगा लेंगे और एंड ऑफ द ईयर में आपकी अटेंडेंस पूरी मानी जाएगी इंशाल्लाह. वापस चलते हैं अदील साहब की तरफ, क्योंकि हो सकता है तारुफ में मैंने कुछ गड़बड़ी भी की हो, और ये है जैसा भी था. थोड़ा सा तफसीली तारुफ अदील भाई, कि आपका बचपन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा, होते हुए मिशिगन तक हमें ले आइए, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके अदबी सफर की. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बचपन जो है, हमारी पैदाइश जिला सक्खर में ज़रूर हुई. उस वक्त हमारे वालिद जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज शिकारपुर सिंध में तारीख के प्रोफेसर थे, और एजुकेशन ही तालीम के शोबे से उनका वो जुड़े रहे, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ही के साथ उन्होंने किताबों का सिलसिला रहा, किताबें लिखते रहे. उनकी किताबें सिलेबस में रहीं. एक तारीख के प्रोफेसर ने जियोमेट्री की किताब भी लिखी. ये भी अलग इत्तेफाक पर कभी रखेंगे सही उस पे. और हमारी पैदाइश जो है, आपने कहा सबसे छोटे हैं, तो बहुत सी चीजों में छोटे रहे. सिर्फ उम्र ही तक ये सिलसिला अगर रहता तो बेहतर था. क्या बात है आपकी. तो और उन छोटी छोटी चीजों पे रोशनी डालें, और छोटी छोटी चीजें जो, यानी हसन भाई, आप कुछ भी आज तो साहब तालीम के सिलसिले में माशाल्लाह से मेरे घर हमारा जो है वो सब तालीमी के शोबे से मुंसलिक रहे. तालीम और तदरीस के सिलसिले से सबसे बड़े भाई हमारे उरूज भाई हैं, आप वाकिफ हैं उनसे, कनाडा में होते हैं. बिल्कुल. इत्तेफाक की बात के अस्पताल में हैं पिछले 10 रोज से, और तमाशे दुआ उनकी सेहत के लिए. इंशाल्लाह हम सब मिलके करेंगे प्रोग्राम में. क्या वो अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे जब तक पाकिस्तान में थे, और यहाँ आने के बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन कनाडा में सिलसिला उनका रहा. उनसे छोटे भाई सईद भाई हैं, वो मरीन एकेडमी के चीफ रहे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन में एज ए चीफ इंजीनियर उन्होंने सेल किया पूरी दुनिया में. और उनकी एक इनायत, ये शुक्रिया अदा करते चलें कि एक जर्मनी गए और ग्रंडिक का वो स्पूल वाला एक टेप रिकॉर्डर लेके आए उस जमाने में, जबकि हमारी उम्र होगी कोई 7-8 बरस. और उस ग्रंडिक टेप रिकॉर्डर के टेक्नीशियन की हैसियत से हमारे वालिद ने हमें हर उस मशारे में पहुंचा दिया उस उम्र में, जहाँ के शायद हमारे पहुंचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी और कुछ शौक भी नहीं था. लेकिन ये सब उन्हीं सोहबतों का नतीजा है कि आज आपके सामने बैठे. सुभान अल्लाह. और तो फिर जावेद भाई हैं हमारे, उनका ताल्लुक भी गो के मास्टर्स उनका अंग्रेजी अदब में है, लेकिन उर्दू अदब से वालेहाना लगाव और बेइंतहा शौक है. और अहले ह्यूस्टन को किसी तारुफ का बेशक की जरूरत नहीं है आपके अलावा, बल्कि जिन भाइयों से मेरी ज्यादा मुलाकातें रही हैं वो जावेद भाई ही रहे हैं. जी जी जी. और जावेद भाई जो हैं हमारे, उनको ये कहा जा सकता है कि साहब वो अगर मशायरे में हों और ऑडियंस कम हो तो किसी शायर को ये महसूस नहीं होगा कि ऑडियंस की कमी है. वो अकेले ही काफी हैं दाद देने के लिए. I vouch for that. I vouch. और अच्छा लिखते हैं,
بے انتہا شوق ہے ادب سے. تو ہمارا تعلق جو ہے صاحب ان شہروں میں رہے والد کے ساتھ. شکارپور سندھ, جیک آباد میں بھی ان کا رہا سلسلہ, ایک عرصے کمیوٹ کرتے رہے. ٹنڈو جان محمد امرکوٹ میں جو ڈگری کالج بنا وہ بھی ہمارے والد ہی کا پروجیکٹ تھا, وہاں پرنسپل وہیں سے وہ ریٹائر بھی ہوئے. اور پی سی ایچ ایس سے انٹر سائنس کا سلسلہ ختم ہوا تو وہاں سے پھر سفر کا سلسلہ ہے. ہماری سب سے بڑی بہن جو ہیں وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں, مہر رضا, جو کہ یہاں پہ موجود ہیں ہیوسٹن میں, ڈیٹرائٹ میں. خورشید بھائی ہمارے بردر ان لا. تو وہاں پہ ہماری آمد صاحب ہوئی اور وہ سلسلہ تھا 78 کا. صحیح. 77 سپٹمبر 78 ارلی. اور ہمارے مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو سنت ہجرت ہے دوسری, اور امریکہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے سارے بہن بھائیوں کا, یہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. تو وہ اس مغربی دنیا میں ہماری موری سے اعلیٰ ہوئی سمجھیں کہ ہم سب کو اسپانسر انہوں نے کیا, وہیں پہنچے. اور ہماری دوسری والدہ کی جگہ ہے. تو باجی کے پاس آئے, انہوں نے ہی ہمیں وہ لے کے گئی اور ہنری فورڈ کمیونٹی کالج میں ہمیں انہوں نے داخل کرایا. وہاں ہم نے ای ایس ایل, کیونکہ obviously I was fresh off the board, 17 سال کی عمر میں یہاں پہنچ گئے تھے. صحیح. تو ای ایس ایل وغیرہ جو ہوتا ہے سلسلہ, اس کے بعد آٹوموٹیو انجینئرنگ کا ایک پروگرام تھا وہاں جو کہ ایفیلیٹڈ تھا یونیورسٹی آف مشیگن کے ساتھ. تو وہ ہم نے وہاں سے کیا, ہنری فورڈ انسٹیٹیوٹ سے, کالج سے, اور باقی کورسز کرتے رہے. نوکری کا سلسلہ رہا. شادی ہماری والد کی چوائس سے ہو چکی تھی اس وقت, باقی سب تو نکل چکے تھے. تو چھوٹا جو ہے وہ, اور ان کے جب سے سمجھے عزیز ترین دوستوں میں سے تھے ہمارے سسر جو جی تھے, فردوس کے والد. جی. تو یہ سلسلہ جو ہے رہا. یہاں پہنچے, اس کے بعد گریجویشن کے بعد نوکری کا سلسلہ جو ہوتا ہے, تو ہم نے کوشش کی کہ واپس پاکستان جا کے سیٹل ہوا جائے, اور گئے اور پاکستان آٹوموبائل کارپوریشن میں ایز این آٹوموٹیو انجینئر جوائن کیا. فیاٹ ٹریکٹر کا پروجیکٹ تھا ہمارا, اٹلی اور پاکستان کا. 3 سال اس پہ کام کیا. پھر واپس آئے ڈیٹرائٹ, کیونکہ اپنا ہی ایک شعر ہے کہ جب اپنی سرزمین نے مجھ کو ندی پنا, انجان وادیوں میں اترنا پڑا مجھے. واہ, صحیح. تو واپسی پھر ڈیٹرائٹ کی ہوئی. ہینڈی اینڈ ہارمن ایک کمپنی ہے جو کہ ہیٹ ٹرانسفر کمپوننٹس بناتے تھے فار ٹیئر 1, کرائسلر, جنرل موٹرز اور آفٹر مارکیٹ پروڈکٹس. وہاں پہ ایز این انڈسٹریل انجینئر اسٹارٹ لیا, اور 12 برس اس کمپنی میں رہے. اس کمپنی میں انڈسٹریل انجینئر سے لے کے ان کے وائس پریزیڈنٹ آف مینوفیکچرنگ, اور ہم نے پلانٹس اوپن کیے ان کے یہاں ٹیکسس میں. تو ٹیکسس میں آنے والے بہن بھائیوں میں سب سے پہلے ہم ہی تھے. شروع سے ہی کچھ ڈیوینٹ رہے, مطلب درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے باقی بہن بھائیوں کا ہے. سب ماشاءاللہ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ہم سے. اور تو یہ جو مینوفیکچرنگ پلانٹس وغیرہ کا سلسلہ ہے, یہ میکسیکو میں اس زمانے میں نیفٹا کا آپ کو شاید علم ہو. تو نیفٹا میں تقریباً 4 پلانٹس میکسیکو میں
ہم نے اوپن کیے, ان کا ڈسٹریبیوشن سینٹر اوپن کیا لریڈو ٹیکسس میں, اور وہاں سے صاحب ہمیں دوبارہ ایک جرمن کمپنی نے ہائر کیا جو کہ اسٹوٹگارٹ جرمنی میں ہے, اس کا نام ہے بیئر, BEHR. تو بیئر آٹوموٹیو جو ہے وہ ہیٹنگ اور وینٹیلیشن کولنگ سسٹمز بناتے ہیں. آپ کے سارے یہ پورشاز اور ڈائملر بینز اور BMW یہ پریمیئر کلاس جو ہیں, صحیح. تو یہ اس کمپنی کے ساتھ تقریباً 11 برس ہم رہے, اور اس کے بعد کیونکہ والدہ ہمارے ساتھ تھیں, آپ جانتے ہیں, اچھی طرح سے واقف تھے والدہ سے. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی تو وہی تھا معاملہ, خوش نصیب تھے. وہی معاملہ. عدیل بھائی ایک تو جی سوری قطع کلامی ہو رہی ہے, تو میں ایکچولی آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا جو آپ کے اردو کے سفر کا ایک طرح سے آغاز بھی ہے, اور وہ آپ کے والد محترم سے جڑتا ہے جا کے واقعہ. میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس جی تھوڑی سی روشنی ڈالیں, تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ مجھ کو تو وہ بہت دلچسپ سی چیز لگی جس طرح سے آپ نے مجھے بتایا. بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ناظرین اس واقعے کو محسوس کریں گے, تو عنایت کریں. بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا. اور یہ پہلا سیمسٹر تھا ہمارا, اور امتحان شروع ہونے والے تھے. 31 سال بعد بابو جی کہتے ہیں والد کو, جی پروفیسر عبدالرضا ذہری نام, تو ریٹائر ہو کے پہلی دفعہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ وہ انڈیا گئے, ضلع بجنور, میمن سادات, چھوٹا سا گاؤں, بجنور سے تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو پہ آج کل. جی جی. اور وہاں پہ اپنے دوستوں کو اپنی 31 سال کا احوال پورا سنا رہے تھے, اور بہت زور سے ہنسے. برابر میں بیٹھے ہوئے دوست کے گود میں ان کا سر جو ہے وہ رکھا گیا, یا وہ اس طرف گر گئے, تو وہ سمجھے کہ شاید مذاق کر رہے ہیں. بہت ہی سیویئر ہارٹ اٹیک انہیں ہوا, اور ان کا انتقال اپنی ہی بستی, اپنے ہی آبائی گھر میں ہوا جہاں کہ ان کی پیدائش پرورش کا سلسلہ تھا. اور وہ ہمارے دادا کی یہ عجیب ایک ساتھ ڈریم سیکوینس ہے ہمارے والد کا, کہ جو وہ چاہتے تھے, جس زمین سے انہیں بے انتہا محبت تھی, وہیں پہ گئے. وہاں پہ ایک گاؤں کی جو مسجد ہے, اس کی سیڑھیوں کے ساتھ ہمارے دادا کی ایک قبر اکیلی تھی, اور ہے ابھی. تو بستی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے والد کو دادا کے ساتھ ہی دفن کیا جائے. تو وہاں 2 قبریں ہیں, اور بے انتہا سے کہنا چاہیے کہ ایک لکی انسان ہمارے والد رہے. اس وقت بہت زیادہ صدمہ, کم شریک نہیں ہو سکے. ہمارے بھائی بہنوں میں سے کوئی شریک نہیں ہو سکا ہمارے والد کے تجہیز و تکفین میں, جس کی ایک چبھن ابھی تک ہے. لیکن وہاں جب گئے انڈیا فاتحہ پڑھنے, تو اس کا احساس ہوا کہ ان سے زیادہ لکی کوئی انسان نہیں ہو سکتا, کیونکہ 5 وقت جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہوئے واپس جاتے ہیں. کس طرح سے تو جب یہ اپنے بندوں کے لیے جگہ طے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان تمام لوگوں کی فاتحہ کو جو وہاں سے آتے جاتے پڑھتے. اللہ تعالیٰ ان درجات کو بلند کرے, اور ایک ایسی جگہ پہ آپ سب کو دوبارہ اکٹھا کرے اور ملے جہاں کوئی غم نہ ہو, جہاں کوئی بچھڑنے کا ڈر. آمین آمین. تو صاحب ادبی سفر کا سلسلہ وہیں سے جوڑ لیتے ہیں. صحیح. ایک بات ہماری بتاتا اور چلوں. ہماری جی جی فرمائیے, آپ فرمائیے. کہ ہمارا جو ادبی سفر ہے وہ ہوش سنبھالتے ہی شروع ہوا, اور والد ہمیں ان تمام جگہوں پہ لے کے جاتے رہے جہاں اس عمر پہ بچوں کا آنا جانا کوئی مناسب شاید نہ ہو, لیکن وہی تربیت, وہی صحبتیں, مشاعروں میں. بڑی بہن میں اور ہم میں اتنا فرق تھا کہ
وہ بڑی ہو چکی تھیں, وہ اسکول جا رہی تھیں, اور ہم والد کے دوستوں میں جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 40s 50s میں کی ایج میں, بالکل تو بچپن کہیں جو بچپن ہے وہ اسکپ ہو گیا صاحب. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اور اچھا شعر اور اچھے شاعر کی پہچان والد کرا گئے, یہ انہی کا احسان. بے شک. اور وہ جو ایک میٹر ہوتا ہے وہی ہے کہ صاحب اگر اچھا شعر سن لیتے ہیں تو شاید یاد رہ جاتا ہے. تو شروع میں جو ایک عجیب ہوا کہ بیٹھے ہوئے تھے ہنری فورڈ کالج ہی میں, وہاں پہ شعر ہوا کہ غم کوئی ساتھ نہیں آتا, تم ہوتے ساتھ تو اچھا تھا. واہ. غم کوئی ساتھ نہیں آتا, تم ہوتے ساتھ تو اچھا تھا. کوئی تو دل کو بہلاتا, تم ہوتے ساتھ تو اچھا تھا. اور یہ ایک ایک شعر جو ہے, یہ جو سلسلہ تھا, یہ تو 79 تک ہم نے کوئی شعر نہیں کہا. ہم ایک بہت ہی شعر و شاعری سے شوق تھا, شغف تھا, شاعروں کا تھا. بڑے بھائی نے کینیڈا میں اور ڈیٹرائٹ میں یہاں پہ اہتمام کیا اس زمانے میں شعراء کا آنے جانے کا سلسلہ, روج بھائی نے. تو ساتھ تو رہا شاعروں کا, لیکن ہمارا بچپن جو تھا وہ گزرا اختر سکندروی, کرات نوری, آفاق صدیقی, محسن بھوپالی, حمایت علی شاعر صاحب, یہ سب والد کے جونیئر ساتھیوں میں تھے اور ہمارے بھائی کے بزرگ ساتھیوں میں تھے. تو ان لوگوں کی صحبتیں جو تھیں وہاں رہیں, اور یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو حالات معلوم ہے. جو ڈیٹرائٹ کا سفر ہے ہمارا, وہاں پہ جمیل الدین علی صاحب آتے رہے, حمایت علی شاعر, ڈاکٹر قاسم, پیرزادہ قاسم, احمد الدین قاسمی صاحب, افتخار عارف صاحب کا تو آپ ہی نے سارا کچھ, حسن بھائی کیمرے کے پیچھے ہوتے تھے اس زمانے میں. عدیل بھائی تھوڑا سا تکلف کر رہے ہیں اصل میں, سے آپ کو سچ بتاؤں, مطلب میرے محسنوں میں جو لوگ ہیں ان میں عدیل بھائی کا نام بہت اوپر آتا ہے فہرست میں. اس لحاظ سے بھی عدیل بھائی کے گھر پہ ہیوسٹن کے اندر, مشیگن سے تو میں واقف نہیں تھا, ان سے ملاقات ہیوسٹن میں ہوئی, بیٹھک ہوا کرتی تھی. انہوں نے باقاعدہ ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جس کے اندر انتظام تھا, فرشی نشست کا, تخت تھا, آڈیو سسٹم بہترین طریقے کا تھا, ویڈیو کا بھی ان کو یہ تھا کہ ویڈیو کیا جائے. تو وہاں پہ میں بھی جڑ گیا تھا اس کے اندر. اس جڑنے کی وجہ سے میرا دوہرا فائدہ ہوا. ایک تو بہترین پروگرام ریکارڈ کرنے کو ملے, اس کے ساتھ ساتھ بہترین شعراء جن تک شاید میری کبھی پہنچ نہ ہوتی, میری پہنچ ہو گئی. تو اتنے کوزی ماحول کے اندر افتخار عارف کے صاحب کے ساتھ بیٹھنا, ایسے ہی ماحول میں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم سے ملنا, اور بے شمار شعراء, بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس پہ جب بھی ریکارڈنگ ہوتی, جب بھی پروگرام ہوتے تھے, ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو میں بہت مشکور ہوں, بہت شکر گزار ہوں اس کا بھی کہ عدیل بھائی نے مجھ کو جس کام کے لیے بلایا اس کے اندر میرا فائدہ زیادہ تھا. ان کا بھلے ہی صرف ان کو ویڈیو مل رہا ہو, میرے لیے ایک ماحول مل رہا تھا, قربت مل رہی تھی, اور بہت ساری چیزیں تھیں. بہرکیف وہ آپ کی بڑی محبت ہے نہیں, بلکہ جس محبت سے آپ نے یہ سارے کام کیے, شاید کم لوگ کرتے ہیں اس طرح سے. یہ بات میں آپ کی مان لیتا ہوں کہ میں نے اس کو بہت دل لگا کے کیا, کیونکہ اس میں میرا دل لگا ہوا تھا پہلے سے ہی. تو اس وجہ سے وہ آسانی تھی میرے. کوئی اور چیز ہوتی تو مجھے اس میں دل لگانا پڑتا, لیکن جس محفل میں آپ نے مجھ کو دعوت دیتے تھے وہاں پہ جانے کا پہلے سے ہی دل ہوتا تھا. تو اس وجہ سے ہم ان محفلوں کا بھی تھوڑا سا ذکر کریں گے, لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے تقریباً گفتگو ابھی جبکہ سرسری سی ہی کی ہے, لیکن 25 منٹ اس میں گزار دیے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا یہاں سے ہٹ کے بات چیز سے آپ کو آپ کے کلام کی طرف لے چلیں, اور کچھ آپ سے کہیں کہ آپ اگر عنایت کر دیں تو بہت ہی مزہ آنے لگے گا. اور بالکل صاحب, بالکل ایسا بھی کچھ کر لیتے ہیں. کلام سے پہلے کچھ ایک دو شعر جو ہیں, کیونکہ دیکھیے یہ سب سلسلہ شروع ہوا ہمارے بابوجی کی اچانک وفات سے, اور ایسے بھی شعر ہوئے کہ دے حوصلے کی داد کہ ہم تیرے غم میں آج,
بیٹھے ہیں محفلوں کو سجائے تیرے بغیر. دوبارہ زحمت ہوگی، میں بیچ میں بول دیا مصرع اٹھانے کے لیے اور بات غلط ہو گئی وہاں سے. جی یوں تھا کہ ایک اکیلا شعر ہے، شاید غزل بھی ہو، کہ دے حوصلے کی داد کہ ہم تیرے غم میں آج بیٹھے ہیں محفلوں کو سجائے تیرے بغیر. سبحان اللہ، کیا بات ہے. عدیل اور بھائی، ہم نے شروع میں پڑھا تھا آپ کا، لیکن ہم چاہتے ہیں وہ آپ کے منہ سے ہم دوبارہ سنیں. وہ پہلا شعر تھا جو میں نے آپ کے سن کے میرا ایک دم سے دل یہ ہوا کہ عدیل صاحب سے کہیں سے ملاقات کرنی چاہیے، اور آپ سے ملاقات اللہ نے کروا بھی دی. تو اس سے پہلے کہ آپ اپنے جی میری ایک عرضی ہے. وہ ہے صاحب کہ شکم کی آگ بجھانے کہاں چلے آئے. واہ واہ واہ. کہاں کے لوگ تھے ہم سب، کہاں چلے آئے. واہ واہ واہ. اور جو آج کا سیاسی ماحول یہاں پہ ہے، شاید اس وقت تو لوگوں کو کچھ مختلف لگا ہو کہ ہماری پہلی کتاب تھی چلتے چلتے کوئی 90 کی اس میں آئی تھی. جی. اینڈ دوسری کتاب جو ہے اس کا نام ہم نے رکھا کہاں آ گئے ہم. تو شاید آج سارے لوگ ظاہراً نہ کہیں لیکن سوچ تو رہے ہوں گے کہ کہاں آ گئے. اس میں کوئی شک نہیں. جی بھائی، تو آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں یہ بتائیے. صاحب بس اگر آپ کی اجازت ہو تو جو دن ہے آج کا اور یہ ہفتہ جو ہے اس کے اعتبار سے علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کے لیے، جاوید اقبال کے لیے، ایک چھوٹی سی نظم لکھی جس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے کچھ قبال حضرات نے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. واہ واہ واہ. تو ایک سفر میں راحت فتح علی کو سن رہے تھے، اس مصروں پہ کچھ مصرے ہوئے. تو ویسے بھی آج ہمارے نبی کے آخری خطبے کے حوالے سے جو دن منایا جاتا ہے، جہاں کہ انہوں نے کہا کہ آج میں نے دین مکمل کیا، تو وہاں اس ریفرنس سے بسم اللہ کہ صاحب جہاں میں مثل علی اپنا نام پیدا کر، جہاں میں مثل علی اپنا نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سبق یہ سیکھ علی کی خاموشیوں سے ذرا، سبق یہ سیکھ علی کی خاموشیوں سے ذرا، سکوت لالو گل سے کلام پیدا اس کر. میں صاحب ایک مصرع ہمارا ہے اور دوسرا علامہ کا ہے. جرات کر لی ہے، اس قسم کی جرات ہم کرتے رہے ہیں. ہم نے کہا کہ صاحب ڈیوینٹ رہے اپنے گھر میں تو علامہ سے معذرت کے ساتھ، لیکن یہ نظر اقبال ہی ہے، انہی کا کلام ہے. بے شک بے شک. کہ علی وہ ہے جو غریبی میں بھی امیر رہا. علی وہ ہے جو غریبی میں امیر رہا، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. سبحان. محبتوں کے بہت جام تو نے بخشے ہیں، محبتوں کے فروغ عشق علی کا بھی جام پیدا کر. واہ واہ. فروغ عشق علی کا بھی جام پیدا کر. محبتوں کے بہت جام تو نے بخشے ہیں، فروغ عشق علی کا بھی جام پیدا کر. اور تو شہر علم کے در کا فقیر ہے تو عدیل. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو شہر علم کے در کا فقیر ہے تو عدیل. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. کمال ہے صاحب، بہت خوب، بہت اچھا، بہت اچھا صاحب. تو صاحب یہ ہم نے جو آج کے لیے چنا موقع کے حساب سے وہ بھی کمال، اور جو آپ نے لکھا وہ بھی بہت خوبصورت، بہت اچھا. جی فرمائیے. اب اس طرف آ جاتے ہیں جس کا آپ کی فرمائش تھی، ایک نظر جان ایلیا، ایک وہ تھا شاید سلسلہ. کیا بات ہے، نعرہ لگا دوں میں.
جان آپ بالکل لگا دیجیے. لگانے کا دل چاہتا ہے. آپ نے وہی کام کیا ہمارے ساتھ کہ کر لیا تھا میں نے ترک عہد عشق. تم نے پھر باہیں گلے میں جان بھائی کا تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. کیا بات تو ہے, کیا بات. ہمارے اوپر تو کچھ اہلیان ہیوسٹن فاتحہ پڑھ چکے تھے. تو یہ اللہ میاں آپ آپ نے کو جو ہمارے درمیان رکھے, خوشیوں کے ساتھ رکھے, اچھی صحت کے ساتھ رکھے, اور طویل عرصے تک رکھے, اور سب ساتھ رہیں اور ساتھ چلیں. اللہ میاں ایسا ہی, جی جی باقی اس کی مرضی ہے, لیکن آپ بہت کی محبت ہے. جی. تو جان بھائی کی جو یاد ہے, چلیے وہ وہیں سے کر لیتے ہیں. اس کے بعد ایک غزل اور, ٹائم کا حساب آپ رکھیے صاحب. وہ اللہ میاں رکھتے یہ نظر جان ایلیا ہے کہ یہ بھی قصہ تمام کرایا. یہ بھی قصہ تمام, یہ بھی قصہ تمام کرایا, آج چوکھٹ پہ جان دھرایا. اور وہ جو ایک گھر تھا میرے پرکھوں کا, وہ جو ایک گھر تھا میرے پرکھوں کا, میرے حصے میں کب وہ گھر آیا. میرے حصے میں, واہ واہ واہ. اور کس تمنا سے گھر سے نکلا تھا, کس تمنا سے گھر سے نکلا تھا, پر مجھے راست کب سفر آیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کس تمنا سے گھر سے نکلا تھا. اور صاحب یہ کچھ خاص لوگوں کی نثر ہے یہ شعر کے, چاہتیں بانٹیں نفرتیں پائیں, چاہتے باٹی بیج کیا بویا, اور کیا پایا. چاہتے بانٹیں نفرتیں پائیں, بیج کیا بویا کیا ثمر پایا. کیا ثمر پایا, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. بیج کیا بویا کیا ثمر پایا, کیا ثمر پایا. واہ. اور دے کے آواز ہر طرف تجھ کو, دے ہر کے طرف سے آواز, میں بے خبر آیا. دے کے آواز ہر طرف تجھ کو, ہر طرف سے میں بے خبر آیا. ہر طرف سے میں بے خبر آیا. اور یہ صاحب اس میں سلسلہ وہاں کا ہے کہ تیری نسبت سے میرے کاغذ پر حرف جو آیا, میرے کاغذ پر حرف جو آیا معتبر آیا. معتبر کا جواب نہیں صاحب, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. حرف جو آیا معتبر آیا. اور دل محلے سے جب بھی گزرا دل, یہ جان بھائی کی ٹرمینالوجی ہے صاحب, بالکل ان کی دین ہے, انہی کی دین بالکل ہے دین, بالکل بالکل. کہ دل محلے سے جب بھی گزرا دل, تو ہی گلیوں میں بس نظر آیا. کیا بات ہے صاحب, بہت. تو یہ تو صاحب آپ کی فرمائش تھی. ایک غزل ہم اپنی طرف سے آپ کے سامعین اور آپ تک پہنچا دیتے ہیں. شاید یہ سب اس میں سے لفظ ایک ہٹا دیں, باقی سب آپ کا ہے. کچھ یوں ہے کہ اسے شاعری نہ جانو یہ ہے میری آپ بیتی, اسے شاعری نہ جانو یہ ہے میری آپ بیتی, میں نے لکھ دیا ہے دل کا سبھی حال چلتے چلتے. تو یہ ایک اکیلا شعر جو ہے وہ تو غزل کچھ یوں ہے کہ ہم نے تھاما یقین کو گما چھوڑ کر, ہم نے تھاما یقین کو گما چھوڑ کر, ایک طرف ہو گئے درمیاں چھوڑ کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ ایک طرف سے آپ پھر درمیان میں لے آئے آج اس کا. نہیں, یہ بھی ایک طرف ہی ہے. اور ایک طرف ہو گئے درمیاں چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر, بستیاں چھوڑ کر. واہ حسن بھائی, اپنا گھر چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر, بستیاں چھوڑ کر, بے اما ہو گئے ہم اما چھوڑ کر. واہ واہ واہ, بے اما ہو گئے واہ واہ ہم واہ. اما چھوڑ کر. اور کیسے ناداں تھے ہم سب کہاں آ گئے, کیسے ناداں تھے ہم سب کہاں آ گئے.
اپنے آبا و جد کے مکان چھوڑ کر. واہ واہ. اور صاحب یہ سب اپنی آپ بیتی ہے، جگ بیتی ہو جاتی ہے کہ ساتھ چلتے رہے یہ نہ سوچا کبھی. ساتھ چلتے رہے یہ نہ سوچا کبھی. کون جائے گا کس کو کہاں چھوڑ کر. کیا سارے شعر بے ساختہ ہیں اتنے. ساتھ واہ واہ. سب کچھ دل کی آواز بھی ہے، کچھ آپ بیتی بھی ہے، اسی لیے کبھی مشاعروں سے تعلق نہیں رکھا کہ اب اپنے آپ بیتی کون سنائے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اگر سنا بھی دیتے ہیں تو اور وہ آج اس بھی طرح سے پہنچتا کب ہے. بالکل. آج بھی منتظر ہم وہی ہیں تیرے. آج بھی منتظر ہم وہی ہیں تیرے. کل گیا تھا ہمیں تو جہاں چھوڑ کر. کیا بات ہے، کیا بات. آج بھی منتظر ہم وہی ہیں تیرے. تو صاحب یہ ایک اور غزل تھی، غزل کچھ لمبا یہ تو معاملات ہیں. مسلسل غزل تھی بالکل عدیل بھائی. اس میں مضمون کے ساتھ جی آپ جو سلوک کیا ہے بہت ہی خوبصورت، اور سچ میں ہر شعر جو ہے وہ دل کی زبان اور بے ساختہ ہے، کہیں سوچا نہیں گیا ہے، وہ آیا ہے. یہ آمد ہی کا سلسلہ ہے. ہم نے کبھی بیٹھ کے کچھ لکھنے کی جرت بھی نہیں ہوئی، اور فن عروض جو شعرا ہمارے ساتھ جڑے ہیں آج، فن عروض سے میرا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو والد اور صحبتیں ایک میٹر چھوڑ گئے ذہن میں تو لفظ جوڑ لیتے ہیں. گر محبت اور تمہاری تمنا ہے، گر تمہاری تمنا ہے دائم رہو. تمہاری تمنا. یہ ایک شعر اور سوچا پہنچا دیں کہ گر تمہاری تمنا ہے دائم رہو، جاؤ ذہنوں میں روشن نشاں چھوڑ کر. کیا بات ہے. دوبارہ زحمت ہوگی بھائی، دوبارہ زحمت ہوگی. گر تمہاری تمنا ہے ہے دائم رہے. دائم رہو، جاؤ ذہنوں میں روشن نشاں چھوڑ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مقطع بھی سنی لیجیے، سنانا نہیں چاہ رہا تھا میں، نہیں کیوں نہیں صاحب. لیکن جہاں آپ یہاں تک لے آئے ہیں تو مقطع تک تو آپ نے پہنچا ہی دیا کہ تم تو تنہا ہوئے جیتے جی ہی عدیل. تم تو تنہا ہوئے جیتے جی ہی عدیل. لوگ جاتے ہیں تنہا جہاں چھوڑ کر. کیا بات ہے صاحب، کیا خوبصورتی کے ساتھ نبھایا ہے اس کو بھائی. کیا بات ہے، بہت اعلیٰ. تو بس بھائی یہ آپ آپ کی محبت مقطع ان کا تک کی نام. بات کر اور رہے ہیں. میں نے کہا عدیل بھائی آپ مقطع تک کی بات کر رہے ہیں، یا تو لوگ مقتل تک لے کے جا رہے ہیں. جی صاحب بالکل بالکل. بلکہ کچھ احباب تو منتظر رہتے ہیں کہ کتنی جلدی چھوڑ کے آئے وہاں. متفق ہوں آپ کی اس بات سے، میں متفق ہوں پوری طرح. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ ہیوسٹن تو کے اب ماشاءاللہ بہت سارے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان سے لوگ کافی جڑے ہوئے ہیں. الکا صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ، الکا مشرا صاحبہ. ان کی خود اپنی ایک تنظیم ہے خواہش کے نام سے، اور بہت اچھا کام کرتے ہیں یہ لوگ. مجھ کو بہت مزہ آتا ہے. انشاءاللہ یہ بھی کسی دن مہمان کی طرح ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تاریخ میرے پاس نہیں ہے اس وقت، لیکن آپ لوگ یاد رکھیے گا جس وقت ہم اس ایڈورٹائزنگ اس کی شروع کریں گے تو آپ ان کے پروگرام میں ضرور آئیے گا، زور و شور سے سنیے گا، خوب داد دیجیے گا خوب. اور پروگرام کو کامیاب بنانا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، میرے ہاتھ میں نہیں. بسم اللہ. بالکل سر، بالکل بالکل. ابھی اور سننا ہے آپ؟ ہاں صاحب، ہم تو کھری کھری بھی سن سکتے ہیں. چلیے کچھ ایک نظم سنا دیتے ہیں. اس کی کچھ گھر والوں کی فرمائش تھی، کچھ ایک اور ضرور. اور مختصر سی نظم ہے، اور اس میں کچھ تلخی اتنی شاید نہیں، میسج ہے، اور یہی میسج ہمارا رہا بقول حمایت بھائی کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. صحیح. سب کی سنتے رہو
प्यार करते रहो और कुछ ना कहो. इससे पहले कि अदील भाई इसको आगे लेके चले, मैं ये बता दूं, जिया मुइनुद्दीन साहब ने इनकी इस नज्म को पढ़ा है, इस कलाम को जिया मुइनुद्दीन साहब, और उसका लिंक मैं यहीं लगा दूंगा नीचे, ताकि जुबान में अदील भाई का कलाम भी सुन लें. अदील भाई, माजरत चाहता हूं बीच में इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा अभी याद है तो बता दूं, वरना बाद में भूल जाऊंगा. नहीं, आपने अच्छा किया. ऐसे और कुछ लोग भी पढ़ चुके. प्यार करते रहो, सबकी सुनते रहो और कुछ ना कहो. चाहे बोले ना वो, लब को खोले ना वो, दिल अलग बात है, अपने लहजे में भी प्यार घोले ना वो. अपना जो फर्ज है इस तरह हो अदा जैसे एक कर्ज है. क्या बात है. कोई जो कुछ, अपना जो फर्ज है इस तरह हो अदा जैसे कर्ज है. कोई जो कुछ कहे उसकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो. वाह वाह वाह. और बेख्याली में ही लब अगर खुल गए और ज़बां पर कभी कोई सच आ गया, यूं समझ लो कि फिर सिलसिले जितने थे, दरमिया जो भी था, ख्वाब देखे थे जो, सब बिखर जाएंगे. ऐसा करना नहीं, सबकी सुनना मगर तुम बिखरना नहीं. वाह वाह. और यहाँ से सब सिलसिला कुछ यूं है कि मसले सबके सब हैं सफेदो सियाह, मसलों में कभी रंग भरना नहीं. ये भी बड़ा शौक है लोगों को कि हर चीज में कुछ ना कुछ अपना रंग भर देते हैं, कि मसले सबके सब हैं सफेदो सियाह, वाह. मसलों में कभी रंग भरना नहीं. दिल में गर प्यार हो, लब पे इकरार हो, प्यार ही प्यार बस हरफे इजहार हो. वाह. गर अना ये कहे, गर अना ये कहे, दिल न मिल पाएंगे, उस पर मत जाइए. खोटी है ये अना, खोटी है ये अना, इससे कुछ ना बना, दिल की बातें सुनो, फासले से सही. और कोविड में तो साहब ये और भी मुनासिब है कि फासले से सही प्यार करते रहो और कुछ ना कहो. रास्ता हसन भाई एक है, मुद्दा एक है. एक हमारा ही क्या, सारी दुनिया का ही सिलसिला एक है. एक आए थे हम, एक आए थे तुम, एक है ये सफर. भीड़ कितनी भी हो, भीड़ कितनी भी हो, अपनी अपनी जगह हर कोई एक है. नाम है गो जुदा, पर खुदा एक है. नाम है गो जुदा, पर खुदा एक है. पर खुदा एक है. बस खुदा की तरह सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो, क्या बात, और कुछ ना कहो. क्या बात है, क्या बात. बस खुदा की तरह सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो. कहने सुनने से तो कुछ बदलता नहीं, रात जाती नहीं, दिन ठहरता नहीं. होने वाला है क्या, कुछ भी खुलता नहीं. वक्त कम है बहुत, इतने कम वक्त में जिस कदर कर सको प्यार करते रहो और वाह कुछ ना कहो. वाह वाह. सर ये एक नज़्म पुरानी थी, हमने कहा पहुंचा दें आपके पुरानी और सामीन नाज़रीन. और बहुत ही अच्छी नज्म. और जब आपने हमको मौका दिया था कि हम आपके घर तशरीफ लाएं और हाजिर हो सकें और जिया मुइनुद्दीन साहब के साथ इसको रिकॉर्ड कर सकें, तो वो भी मेरी जिंदगी का एक माइलस्टोन की तरह है कि सिर्फ उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना और फिर उससे रिकॉर्ड करना. इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी आवाज, मतलब हम उसको कहते हैं कि आप हमारे गायबाना मेंटोर हैं. आपको देख के सुन के हमने बहुत सारी चीजें अपनी दुरुस्त करने की कोशिश की, और बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा. तो मैं गलत नहीं कहता हूं कि आप मेरे मोहसिन साहब ये नहीं, ये आपकी मोहब्बत है. और जहां तक ये शेर बहुत मुनासिब है इस वक्त पहुंचा देना तमाम नाजरीन तक, कि कहाँ के माहिरो कामिल थे तुम हुनर में अदील. वाह. कहाँ के माहिरो कामिल थे तुम हुनर में अदील. तुम्हारे काम तो परवरदिगार करता रहा. क्या बात है, क्या. तो ये सब तुम्हारा करम है.
आका के बाद अब तक बनी हुई है। तो बेशक दुआएं हैं, हमारी वालदा की बड़ी दुआएं रहीं। जब हम उन्हें यहाँ पैराडाइज सेमेचरी में छोड़ के आए तो एक शेर हुआ कि मैं इससे कीमती शय कोई खो नहीं सकता। दफना के हम सब बहन भाई वापस आ रहे थे कि मैं इससे कीमती शय कोई खो नहीं सकता, अदील माँ की जगह कोई हो नहीं सकता। और यही है कि मैं जिसको ढूंढ इस वक्त सब अलग अलग शेर हैं साहब, आप जैसा दिल में आ रहा है, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है मुझ में, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है मुझ में। बिल्कुल साहब। एक फरमाइश आ वालदा ही के सिलसिले के हैं सब। सैयद जी भाई। मुर्तजा साहब की, वो कह रहे हैं पूरी सुनाइए, तो उनकी फरमाइश आप इसके लिए कहा है मुझे ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने शायद आपकी इन्हीं के शार में से कोई शेर चुना है, उसके लिए कहा है पूरी, अगर कर सकते हो तो जरूर कर दीजिए, और वो तन्हा शेर हो तो फिर अपनी बात है। मैं साहब टाइम कितना है ये बताइए आप, तो उसके हिसाब से फिर कर लेते हैं कुछ। अदिल भाई, यहाँ हमारा शुरू वक्त पे होता है, खत्म के लिए हम कोई बात नहीं रखते इस तरह की, तो यूं है कि मैं कोशिश करता हूँ कि वहां पे ढूंढ लूं। वैसे तो सारी चीजें ऑनलाइन हैं। जी जी जरूर। देखता हूँ कि वो साहब कह ये रहे है हैं माँ वाली जो है पोएम, उसको पूरा सुना, जी 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 ये लिखा मैं हुआ है, तो वजाहत कर दी उन्होंने। तामील तामील हुक्म होगी साहब, ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं आज, उनके लिए भी है कि एहसान रब मोहब्बतें इतनी मली अदील। एहसान रब मोहब्बतें इतनी मिली अदील, इस उम्र मुख्तसर में न लौटा सकेंगे हम। वाह वाह। यूं था साहब, ये शेर याद आ गया कि दिल की धड़कन को सुना। ये वालदा को जब दफना के आए थे, ये उस रात की कैफियत थी कि दिल की धड़कन को सुना, गौर से कल रात अदील। दिल की धड़कन को सुना गौर से कल रात अदील, जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है मुझ में। वाह वाह। जिसको मैं ढूंढता रहता हूँ बसा है मुझ में। बसा है मुझ में। बिल्कुल साहब, यूं हुआ सिलसिला। और अब हम ये इनकी फरमाइश को देखें, इसमें से एक दो शेर और आप तक पहुंचा देते हैं। सही है। वैसे वक्त के बारे में आपने कई बार पूछ लिया, तो इसलिए मैं संजीदगा जवाब भी दे दूं कि हम इस वक्त 50 मिनट्स पे हैं, हमारे पास 10 मिनट का वक्त और है, जिसमें हमारा पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा, और अगर उसके आगे भी चलना हुआ तो हम चल सकते हैं, लेकिन तकरीबन ये हमारी बॉर्डर लाइन होगी इंशाअल्लाह ताला। नहीं, बॉर्डर लाइन बहुत अच्छा है साहब। वैसे भी आप कभी दीवारों के कायल तो नहीं रहे। सही है सही है, ये बात कोई समझे ना समझे, मैं समझ गया हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इससे कीमती शय कोई खो नहीं सकता, वाह, अदील माँ की जगह कोई हो नहीं सकता। क्या बात है, किस सादगी से आप। मेरे खुदा, बड़ी इनायत आपकी। मेरे खुदा यहाँ दरकार है मसीहाई। मेरे खुदा यहाँ दरकार है। मेरे खुदा, या हमारे भतीजे रूमी जो हैं वो भी हमें नजर आए, वो इस पे हैं कॉल पे, और वो मसीहाई का काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं ये, जी अच्छा। मिशिगन में बच्चों का बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो मैंने कहा मसीहाई का, वैसे तो उर्दू से खासा शगफ है उसको भी, और आलिया को भी, हमारी जो भतीजी हैं, कि मेरे खुदा यहाँ दरकार है मसीहाई। वाह लहू को आदमी अशकों से धो नहीं सकता। वाह वाह वाह।
اور یہ اور بات ہے ہو جائے معجزہ کوئی، یہ اور بات ہے ہو جائے معجزہ کوئی، ہو جائے معجزہ کوئی، یہ غم خوشی میں بدل جائے ہو نہیں سکتا، واہ 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 یہ غم خوشی میں بدل جائے واہ واہ، ہو نہیں سکتا، اور تیری دعائیں ہمیشہ رہیں گی ساتھ، مگر میں تیری گود میں سر رکھ کے سو نہیں سکتا۔ کیا دان دی جائے صاحب۔ اور جدا جو ہو گئے تسبیح روز و شب سے عدیل، جدا جو ہو میں گئے، زندگی میں وہ دانے پرو نہیں سکتا، کیا بات، جدا جو ہو گئے تسبیح روز و شب سے عدیل، واہ میں زندگی میں وہ دانے پرو نہیں سکتا۔ واہ، یہ صاحب فرقان کا کی بھی یہ فرمائش پوری ہوئی۔ اب کیا آپ کو یہ جو 10 منٹ ہیں اس میں ایک تھوڑی سی نظم تو تلخ ہے، لیکن اگر اجازت ہو اور وقت، بلکہ ہمارے ایک علماء حضرات کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے جس پہ زیادہ تر وہ عمل تو نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب دامن وقت میں اگر گنجائش ہو، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کی تقریر اور ہوتی ہے 12 تو کیا کہنے، کیا کہنے، نہیں بالکل گنجائش ہے جناب والا۔ میں شاید سمجھ بھی رہا ہوں کہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ، کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اگر وہی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، میری بھی خواہش تھی، اور اگر نہیں بھی ہے تو کوئی اچھی چیز آ رہی ہے۔ نہیں وہی سنا دیں گے آپ کو صاحب۔ اور اس سے پہلے ایک پروگرام ہم نے فراز صاحب کا یہاں کیا، ممتاز زمان صاحب ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، ہیوسٹن میں ہوتے ہیں خان صاحب، شامل بھی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ۔ اور اگر ہیں تو ممتاز بھائی کو بہت سلام، بڑی دعائیں ان کو، ان کی فیملی کو، بڑے پیارے لوگ ہیں، سب دوست ہیں ہمارے۔ اور وہ ان کا آخری بڑا پروگرام تھا جو ان کا ہوا، جی مجھے اب یاد میں ہے۔ پتہ نہیں کتنی اس کی، اور تو ایک نظر فراز صاحب، چھوٹی سی فراز صاحب کی بھی ہم نے جرات کرتے رہتے ہیں، تو جب آپ نے کہا کہ صاحب یہ پروگرام کر لیں اور آیت گفتگو ہو، تو میں نے اس دن آپ کو یہ سنا بھی دیے تھے اس کے 3-4 شعر کہ اب کیا رکھا ہے ان باتوں میں۔ تو یہ نظر فراز ہے کہ کچھ بتانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، کیا بات، کیا بات ہے، کچھ بتانا نہیں کہ کہ تجھ تجھ سے سے کہیں، کہیں، دل دکھانا نہیں کہ تجھ سے کہ کہیں، تجھ سے کہیں، اور یہ نئے زاویے ہیں زخموں کے، یہ نئے زاویے ہیں زخموں کے، دل لبھانا نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ اور شعر سنیے حسن بھائی کہ ایک زمانہ تھا سب کہا تجھ سے، ایک زمانہ تھا، ایک زمانہ تھا سب کہا تجھ سے، وہ زمانہ نہیں کہ تجھ سے، کہ تجھ سے کہیں، وہ زمانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی یہ کچھ ہمارے اہلیان ہیوسٹن کی کے لیے بھی ہے نظر، اور فیض صاحب کا ایک شعر اس سے پہلے سنا دوں کہ بہت عزیز ہو لیکن شکستہ دل یارو، بہت عزیز ہو لیکن، بہت عزیز ہو شکستہ دل یارو، تم آج یاد نہ آؤ کہ جشن کا دن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ تم آج بہت عزیز ہو، تم آج یاد نہ آؤ کہ جشن کا دن ہے۔ واہ واہ واہ، اور اس کے بعد یہ یہیں سے جوڑ لیتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا سب کہا تجھ سے، وہ زمانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں، اور دل بہلتا تھا آنے جانے سے، دل بہلتا تھا آنے جانے سے، دل آنا جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، دل بہلتا تھا آنے جانے سے، آنے جانے سے، آنا جانا نہیں کہ تجھ سے کہیں، کیا بات ہے، اور کارے مشکل ہے جو
कार्य मुश्किल है जोड़ना दिल का, कार्य मुश्किल है जोड़ना दिल का, कार्य मुश्किल है आजमाना नहीं कि तुझसे। कि तुझसे कहे। क्या बात है। और हीर रांझा की ये कहानी नहीं, हीर रांझा की ये कहानी, हीर रांझा की ये फसाना नहीं कि कि तुझसे। तुझसे कहे। क्या बात है, क्या बात। और आखिरी शेर है साहब के घर हमारा उजड़ चुका है अदील, अब बसाना नहीं कि तुझसे कहे। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। तो ये नजर फराज और कुछ ये कैफियत के हैं, मतलब ये सब जो हो जाता है। अब वो नज्म वाकई वहां तक पहुंच के इख्तिताम करते हैं साहब। गजनफर भाई का इसमें मुझे मैसेज नजर आया। आदाब बिल्कुल। गजनफर भाई, बड़ी आपको यूं भी पूछ रहे थे, इसके मोहब्बत अलावा भी आपकी भाई। आपको बहुत जी। नहीं साहब, एक अफवाह यहाँ ये भी है कि हम लोग कब के कूच कर गए यहाँ से। गो के कूच का वक्त करीब तो है लेकिन अभी आया नहीं है, तो कुछ के लिए खुशखबरी है, कुछ को शायद सदमा पहुंचे ये सुन के। तो मैं क्या अर्ज कहूँ करता इसके चलूं। ऊपर, कुछ नहीं कह सकता मैं इस जुमले के ऊपर। अब वो जमाना नहीं कि तो कहें। अब वो जमाना नहीं कि तुझसे कहें। तो साहब ये है, इसका उन्वान है दुकानदार। जी जी जी। और ये नज्म जो है ये अजीब कैफियत में रात 2 बजे 3 बजे हो गई थी, इसी तरह लिख दिया था। तस्नीम आपा को भी मेरी तरफ से बहुत आदाब, सलाम, दुआएं। और इसका है कि साहब ये ताजरान दीन है। ये मुख्तलिफ किस्म के दुकानदार की बात हो रही है। ये ताजरान दीन है, खुदा के घर मकीन है। आहा। हर एक खुदा के इसमें बहलोले दाना का एक सिलसिला है, पुराना वाकया है, उसका वक्त नहीं है। उन्होंने अपने शौक में एक मस्जिद पे वो चूना किया जा रहा था, गुजर रहे थे गांव से, अपना नाम लिख दिया और लिख दिया मस्जिद बहलोल। तो जिन्होंने मस्जिद बनाई थी उन्होंने बहुत मारा पीटा उन्हें सुबह को। तो उन्होंने कहा भाई ये किसका घर है? उन्होंने कहा अल्लाह का घर है। उसने कहा अल्लाह ने तो मुझे मारा पीटा नहीं, तो तुम लोग मुझे क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? तो इस वाक़े के बाद अब आप ये सुनिए कि ये ताजरान दीन है, ये ताजरान दीन है, खुदा के घर मकीन है। हम्म। हर एक खुदा के घर पे इनको अपना नाम चाहिए, हाँ, खुदा के नाम के एवज कुल इंतजाम चाहिए। कुल इंतजाम चाहिए। हर एक कुल इंतजाम चाहिए, हर एक चाहता है ये मेरा खुदा खरीद लो। क्या बात है। न कर सके ये तुम अगर ये ताजरान पेशावर करेंगे तुमसे यूं खिताब, इंतकाम चाहिए। मेरी किताब जो कहे, मेरी किताब जो कहे वो ही निजाम चाहिए। खुदा के जितने रूप हैं इन्होंने खुद बनाए, हर एक खुदा में साहिबो वो सारी, हर एक खुदा में साहिबो वो सारी खूबियां हैं जो इन्हें बहुत अजीज हैं। हर एक दुकान पर यहाँ नया खुदा सजा हुआ, हर एक दुकानदार की फकत यही है इल्तिजा, मेरा खुदा खरीद लो। खुदा की भी सुने कोई, वो कह रहा है बस यही। ये साहब कुछ शिकवा और जवाब शिकवा का रूप इसमें है, कभी खुदा का मैसेज है। और ये इसमें ज्यादातर जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया, इसी आपको सब इंशाअल्लाह कुरान में मिल जाएगा कि खुदा की भी सुने कोई, वो कह रहा है बस यही कि साहिबों मैं एक हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। किसी की बात मत सुनो, मेरा तो कोई घर नहीं। क्या किसी की बात मत सुनो, मेरा तो कोई घर नहीं। दिलों में बस रहा हूं मैं, हर एक पल हर एक सांस तुम में जी रहा हूं मैं। वाह। ना खुद तुम अपनी जान लो कि तुम ही मेरी जान हो। आहा, आहा। ना खुद तुम अपनी जान लो
کہ تم ہی میری کہ جان تم ہو. ہی میری جان ہو، جو تم نے جان وار دی تو میں کہاں بسوں گا پھر، میرا تو کوئی گھر نہیں. جو بیچتے ہیں اپنے گھر، جو بیچتے ہیں اپنے گھر سجا کے میرے نام پر، یہ نفس کے اسیر ہیں، یہ لوگ بے ضمیر ہیں. تو صاحب ایک یہ بھی ایک تھی. اب میرے خیال میں اس سے زیادہ شعر و شاعری ایک سٹنگ میں سنی تو بہت ہیں، ہم نے پوری رات مشاعرے سنے ہیں، لیکن اپنی استقبندی کو 1 گھنٹے تک پہنچانا لوگوں تک یہ آپ ہی کا حصہ ہے صاحب. بہت اچھا پروگرام، بہت ہی بھرپور پروگرام رہا ہے. آپ سچ پوچھیں مجھ سے، لوگ بھی اسی خواہش اور اسی تمنا اور اسی خوشی کے ساتھ جڑے رہیں، ابھی بھی ہیں، اور میں نے بھی خوب مزے لیے. آپ نے میرے خواہشات کو بھی پورا کیا، میرے ارمان جو تھے وہ چیزیں بھی میں نے سنی، اور جو آپ نے اپنے ذہن میں کی رکھا تھا وہ بھی خوب سنا آپ نے. تو ہم سچ میں اس پروگرام کو اب اس جگہ پہ ہی ختم کرتے ہیں کہ ایک تشنگی باقی چھوڑیں، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں کسی وقت کہ آپ کبھی وقت نکال سکیں اور ہمارے ساتھ پھر شریک ہو سکیں. ایک رسم ہے ہماری یہاں چھوٹی سی، وہ یہ کہ جو بھی مہمان آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ مہمان ہے ہمارا. ہندی میں ہم سنتے آئے ہیں ہمیشہ ہندوستان میں کہ بھگوان ہوتا ہے مہمان، اس کو اتنا آدر، اتنی عزت دی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں جو بھی مہمان آتا ہے وہ بہت عزت والا شخص ہوتا ہے، اور ہمارے پروگرام میں اس کی وجہ سے ایک برکت ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس برکت کو اور پھیلائے، ایک دعا دے، اور وہ جس چیز کے لیے بھی چاہے، انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، کسی خاص اس کے لیے، یہ اس کے الفاظ ہوں گے، لیکن بہرکیف وہ ایک مؤثر دعا کے ساتھ ہم کو چھوڑے، اور اس کے بعد ہم اس سے الوداع کہیں. بالکل بالکل. حسن بھائی، پہلی تو تمام ناظرین سامعین سے میری ایک تماس یہ ہے کہ حسن بھائی نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. یہ ہمیشہ پیچھے رہتے تھے کیمرے کے، آگے آئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی. جو کام کر رہے ہیں ادبی حوالوں سے، تو اس میں ان کو آپ آگے بڑھائیے. ان کا جو چینل ہے بلاگیات، بڑا نام پسند آیا، اور یقین کریں بلاگیات کی آپ کی ٹرمینالوجی جو آپ نے انوینٹ کی بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ بلاگز پڑھتے آ رہے تھے، بلاگیات کا جواب نہیں. اس کو تو اس کو آپ کلمہ پڑھوایا میں سبسکرائب نے. کریں اور جڑے رہیں. بالکل صاحب. تو اور دعا کے 4 مصرے میرے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے ہمارے بڑے بزرگ دوستوں میں تعارف کرایا تھا جاوید بھائی نے جب ہیوسٹن آئے. وہ عرفان دانش بھائی جی، رامپور انڈیا میں ہوتے ہیں، اور ہم بڑے جڑے رہے شروع میں کرشن بہاری نور صاحب سے. لکھنؤ میں ان کے گھر فون نہیں تھا، تو پی سی او پہ آ کے ان سے بات ہوتی تھی. ان کا بیٹا انہیں لے کے آتا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑا کتابوں کو پڑھا چھپنے سے پہلے اور بڑا مشورہ دیا. جی. تو دعا میں 4 مصرے عرفان دانش بھائی کے سب کی طرف سے ہیں کہ دریدہ لاکھ سہی اس کے روبرو کر دے. آمین. دریدہ لاکھ سہی اس آمین. کے روبرو کر دے، نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے. نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے. اور زباں پہ حرف دعا رکھ، یہ عین ممکن ہے. زباں پہ حرف دعا رکھ، یہ عین ممکن ہے. تو لب ہلائے، یہ عین ممکن ہے. تو لب ہلائے وہ تکمیل آرزو کر دے. تو لب ہلائے وہ تکمیل آرزو کر دے. اور اپنے 4 مصروں، اور یہ آپ کی دعا کا ہے سلسلہ کہ ہٹا کے، یہ سب کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہٹا کے گرد زمانہ نکھار دے مجھ کو. کیا خوبصورت مصرع ہے، کیا تو خوبصورت. کہا تھا اپنے لیے، لیکن یہ آج آپ سب کی طرف سے ہے، تو اس مجھ کو ہٹا کے
سب کو کر دیتے ہیں کہ ہٹا کے گرد زمانہ نکھار دے سب کو، جہاں سنوارنے والے سنوار دے سب کو، واہ، ضرورتوں جہاں سنوارنے والے سنوار دے، سنوار دے سب کو، ضرورتوں کے بھنور ہیں بڑا اندھیرا ہے، ضرورتوں کے بھنور ہیں بڑا اندھیرا ہے، ذرا سی روشنی دے کر ابھار دے سب کو۔ تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں صاحب، آپ اختتام تک پہنچائیے۔ بے انتہا مشکور ہیں آپ کے، ممنون ہیں کہ آپ نے چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے جگا دیا، یا حسن بھائی ہیں۔ ہمیں بڑا مزہ آیا جگانے میں، آپ کی محبتوں کا سچ میں بہت بہت دل سے شکریہ آپ کا کہ آپ سچ میں تشریف لائے۔ یہ کہتا سبھی کے لیے ہوں، لیکن جس طرح سے آپ نے دل لگا کے اس پروگرام کو کیا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے دعا ہے، اور یہ سب لوگ جو ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پہ آمین کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، قدردانوں کے درمیان رکھے۔ بڑی عنایت، اسپتالوں سے بڑی مشکل سے 3-4 برس میں بچ کے آپ تک پہنچے، اور دیکھیے زندگی رہی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا انشاءاللہ تعالی۔ فی امان اللہ۔ ناظرین، تمام لوگ جو جڑے ہیں، آپ سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اور عدیل بھائی کی پذیرائی کی۔ کمنٹس آپ نے لکھے، مجھ کو بھی آپ نے اس کے اندر نتھی کر لیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ تو سچ میں عدیل بھائی کا ہے، میری درخواست کو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ تشریف لے آئے، اس طرح پروگرام بن گیا، ورنہ یہ بات کہیں آگے نہ جاتی۔ بہرکیف میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو عدیل بھائی نے دعا کی ہے اور جو آخری 4 مصرے پڑھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں تک اتار دے اور ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، یار زندہ، صحبت بات۔